بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتدا 17ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ الانبیاء سے ہو رہی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر توحید و رسالت اور قیامت ان تین موضوعات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب انتہائی قریب آ چکا ہے لیکن لوگ بڑی ہی غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اللہ کی کوئی بھی بات ان کے پاس آتی ہے تو یہ ہنسی مذاق میں اسے اڑا دیتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایک معمولی سا انسان ہے جو تمہارے پاس یہ پیغام لے کر کے آیا ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، اب اس کی جادو کی باتوں پر تم کیوں متاثر ہوتے ہو؟ اصل میں یہ لوگ قرآن کریم کو اور نبی کی باتوں کو جادو کیوں قرار دیتے تھے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ جادو کے ذریعے بھی دوسرے کو متاثر کر لیا جاتا ہے اور دوسرے کی رائے پر انسان اثر انداز ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے محمد علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اس بنا پر یہ بھی جادو ہے، اسی اعتبار سے وہ اسے جادو قرار دیتے۔ بہر صورت یہ لوگ اس قسم کی باتیں، ان باتوں کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اور قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ نبی بنا کر کے بھیجے گئے سب انسان ہوا کرتے تھے، بشر ہوا کرتے تھے، ان کی طرف وحی بھیجی جاتی تھی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لہذا اہل علم سے یہ بات معلوم کر لیجئے اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، اور ایسا انسان کیسے نبی بن سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کیا یہ لوگ کھاتے پیتے نہیں؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، یہ کوئی ایسے جسم تو نہیں ہے کہ جنہیں کھانا نہ پڑتا ہو۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ارے لوگو ہم نے تمہارے پاس ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ عربوں کے اعتبار سے تو واضح بات ہے کہ عربی زبان کے اندر کتاب اتری اور نبی بھی عربی ہے، اس بنا پر قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہونا بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ وسیع مفہوم کے اندر دیکھا جائے تو ہر انسان کا تذکرہ اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن جب یہ کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، آپ کو ایسی کتاب دی گئی ہے جس میں آپ لوگوں کا تذکرہ موجود ہے، تو آپ قرآن کریم میں غور کر کے دیکھ لیجئے، ماننے والوں کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، نہ ماننے والوں کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، ایمان والوں کا تذکرہ بھی ہے، کافروں کا تذکرہ بھی ہے، تاجروں کا تذکرہ بھی ہے، اور زراعت کرنے والوں کا تذکرہ بھی ہے، ملازمین کا تذکرہ بھی ہے، اور ان کے اندر دونوں قسم کے طبقات کا تذکرہ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احنف ابن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ لاؤ میں بھی ذرا اپنا تذکرہ تلاش کر لوں۔ قرآن میں ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے، آخر قرآن کریم کی اس آیت پر آ کر کے ٹھہر گئے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہنے لگے کہ ایسے بھی لوگ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نیکیاں بھی کر رکھی ہیں، کچھ گناہ بھی کر رکھے ہیں، اور گناہوں پر اللہ سے توبہ طائب ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے امید ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ ضرور قبول فرما لیں گے۔ فرمانے لگے مولا میرا تذکرہ مجھے مل گیا ہے، میں ایسا ہی انسان ہوں کہ جس سے بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اور کچھ نیکیاں بھی تیری توفیق سے کر چکا ہوں، اور تجھ سے اپنے گناہوں پر معافی کا امیدوار ہوں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان اگر اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہے، اپنے آپ اپنا انکشاف کرنا چاہے تو قرآن کی آیات میں دیکھ لے اور قرآن کی آیات میں غور کر لے۔ ایک آئینہ کی طرح سے انسان کو اس کی
ساری خامیاں اور ساری خوبیاں کھل کر قرآن کریم اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہارے پاس ایسی کتاب ہم نے بھیجی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ افلا تعقلون وکم قصمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشانا بعدها قوما آخرین، کتنی بستیاں ظالم گزری ہیں جنہیں ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، جب ہمارا عذاب آتا تو یہ دوڑ لگا دیتے عذاب سے بچنے کے لیے۔ لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، اب بھاگتے کہاں ہو؟ پہلے تم عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، اب جب عذاب آیا تو کہاں بھاگ رہے ہو؟ لوٹ کر کے واپس آ جاؤ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اپنے انہی گھروں میں لوٹ کے آؤ، اسی مال و دولت میں لوٹ کر کے آؤ، تم سے پوچھا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا تمہارا۔ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہائے افسوس ہم بڑے ظالم نکلے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف تو کرنے لگ گئے لیکن وقت ایسا تھا کہ اب پچھتائے کیا ہوا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب سارا مسئلہ ہی ہاتھ سے نکل گیا تو اب توبہ تائب ہونے کا کیا فائدہ رہ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سے اور ٹھنڈی ہوئی کھیتی کی طرح سے تباہ کر کے ہم نے رکھ دیا۔ سنو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین کو ہم نے مذاق کرنے کے لیے نہیں بنایا، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم مذاق بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے۔ ان کننا فاعلین بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم نے آسمان زمین کو بنایا اور کائنات کو بنایا اور اس میں بھلے اور برے انسان پیدا کیے، کیوں پیدا کیے ہیں؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق و باطل کو ٹکرانا چاہتے ہیں اور ٹکرا کر حق و باطل پر ایسا دے مارنا چاہتے ہیں کہ اس کا دماغ نکل کر کے رہ جائے، باطل کا بھیجا اڑ جائے، اس طریقے پر ہم حق اور باطل کی ٹکر کرانا چاہتے ہیں۔ فیدمغه فاذا هو زاهق، باطل کا دماغ نکل کے رہ جائے گا اور یہ تو ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے پاس جو فرشتے رہتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے اور اللہ کی عبادت سے کبھی تھکتے بھی نہیں ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم ذرا غور کرو، سوچو تو صحیح، اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ مقتدر شخصیات ہوتی، ایک سے زیادہ با اختیار شخصیات ہوتی تو ان میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی، جنگیں ہو جاتی۔ تم دیکھو کہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، سورج مقررہ وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے، چاند مقررہ وقت پر نکلتا اور ختم ہوتا ہے، ستارے نکلتے ہیں اور زمین اور آسمان اپنا کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فساد نہیں۔ اگر ایک سے زیادہ شخصیات ہوتی، ایک کہتا میں سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا میں نہیں نکلنے دوں گا، ایک کہتا میں چاند نکالوں گا، دوسرا کہتا میں نہیں نکلنے دوں گا، ایک کہتا میں بارش لاؤں گا، دوسرا کہتا میں نہیں آنے دوں گا، دونوں کے اختیارات میں آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا اور ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر چھوٹی مخلوقات کی تباہی ہو جاتی، خدا لڑتے رہتے اور کائنات تباہ ہو کر کے رہ جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات چونکہ اپنے نظام پر چل رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ چلانے والا ایک اللہ ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ اس سے پاک و صاف ہیں۔ بل عباد مکرمون، جنہیں یہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں وہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کے باعزت بندے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کے سامنے نہیں کہتے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اللہ فرماتے ہیں ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، یہ ہمارے برگزیدہ بندے یہ بھی اگر کبھی یہ دعویٰ کرنے لگ گئے کہ میں اللہ کے مقابلے میں ہم معبود بن گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم انہیں بھی جہنم کے اندر ڈال دیں گے اور انہیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ کذالک نجزی الظالمین اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، آسمان و زمین کو ایک ہی مادے سے اللہ نے پھیلایا اور پھیلا کر کہیں آسمان بنا دیے ساتھ اور کہیں زمینیں بنا دی اللہ رب العزت نے، اور دوسری تفسیر یہ کہ اللہ نے آسمان سے
بارش برسا دی اور اللہ نے زمین سے کھیتیاں اگا دی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کر دیا. ہم نے جب نباتیات کو پڑھا تو ہمارے استاد نے بتایا کہ اوریجن آف لائف جو ہے وہ واٹر ہے، پانی ہے. میں نے کہا کہ یہ نظریہ 18ویں صدی میں 17ویں صدی میں پیش کیا گیا، لیکن قرآن نے 7ویں صدی کے اندر، اس بات 6ٹھی صدی کے اندر اس بات کو بیان کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے. زندگی کی ابتدا اللہ نے پانی سے فرمائی ہے. قرآن اس نظریے کو سب سے پہلے بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، میرے نبی یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ کی دعوت بھی ختم ہو کر کے رہ جائے گی. بتائیے تو صحیح کون اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہا ہے؟ پہلے بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہا ہے اور آئندہ بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا. جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، آپ اگر مر گئے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ یہ ہمیشہ باقی رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہر ایک کو خیر اور شر کے ذریعے اللہ نے آزما رکھا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اے میرے نبی آپ کو جب دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں. جیسے آج کل کسی دینی شخصیت کو دیکھ لیا جائے، کسی داڑھی والے پگڑی والے کو دیکھ لیا جائے تو ہمارے روشن خیال اس کا مذاق بنا لیتے ہیں. اپنی تحریروں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر اللہ کہتے ہیں میرے نبی کا بھی ایسا مذاق بنایا جاتا تھا. لیکن یاد رکھو کیا کہتے ہیں؟ احد الذی یذکر الہتکم، اچھا یہ صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں پر تنقید کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں. وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، لیکن یہ بے ایمان خود نہیں سوچتے کہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے منکر ہیں. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان جلد بازی کا مرکب ہے، اس بنا پر کہتا ہے کہ آج ہی عذاب اترنا چاہیے، اللہ کی کوئی نشانی آج ہی ظاہر ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ہم دکھائیں گے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، جلدی نہ بچاؤ، ہماری نشانی تمہارے سامنے آ ہی جائیں گی. لو یعلم الذین کفروا، اگر ان کافروں بے ایمانوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن ان کے لیے کیسا عذاب ہوگا. لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ينصرون، نہ اپنے چہروں کو آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی کمر کو آگ سے بچا سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بل تاتیہم بغتۃ، اچانک قیامت آئے گی. فتبہتہم، تو یہ مبہوت ہو کر کے رہ جائیں گے. فلا یستطیعون ردها ولا هم ينظرون، نہ قیامت کو روک سکیں گے نہ انہیں کوئی مہلت دی جا سکے گی. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. میرے نبی پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، لہذا آپ کا اگر مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس وادی پرخار میں ایسا ہوتا ہی ہے. جو بھی نبوت کی وادی میں آیا ہے اس کا مذاق اڑایا ہی گیا ہے. لہذا یہ مذاق اڑایا جانا اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، تبھی تو کافر اور باطل پرست آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، آپ ان سے کہیے کہ اگر رات میں اچانک اللہ کا عذاب آ گیا، دن میں اچانک اللہ کا عذاب آ گیا تو کون چوکیدار ہے جو تمہیں بچائے گا اور جو تمہاری حفاظت کرے گا؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے معبود اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ میرے عذاب کے مقابلے میں ان کو بچا سکیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، ارے یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ ان کے ساتھ کیا تعاون کر سکیں گے؟ قرآن کریم کا انداز بڑا عجیب ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے قرآن کریم کا تحریری انداز نہیں، تصنیف و تالیف کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ انداز نہیں. قرآن کریم کا انداز تقریری ہے، خطیبانہ انداز ہے قرآن کریم کا. اس بنا پر قرآن پڑھنے اور سننے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے جب اسے خطیبانہ انداز میں ذکر کیا جائے. اور اسی لیے قرآن کریم کی گفتگو بھی متنوع ہوتی ہے، کبھی ادھر کی بات کر رہا ہے، کبھی ادھر کی بات کر رہا ہے. وَالشَّيْءُ بِشَيْءٍ يُذْكَرُ، جو مناسبت سے باتیں آتی چلی جاتی ہیں قرآن کریم انہیں لیتا چلا آتا ہے. تصنیفی انداز میں یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، یہ خطیبانہ اور تقریروں کے اندر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اور قرآن کا یہی انداز ہے. اور آپ سن رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ صُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں وحی کی روشنی کے اندر ڈرا رہا ہوں، اور یاد رکھو کہ اندھے اور بہرے ہی ہو
ہوتے ہیں جو کہ کسی کی آواز کو نہیں سنا کرتے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, ترازو قائم کر دیے جائیں گے اور ان کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑے کر دیے جائیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کر رکھا ہوگا ہم نکال کر کے اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم سے بہتر حساب کرنے والا کون ہے, ہم سے بہتر محاسبہ کرنے والا کون ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا, کیا خوبصورت تذکرہ ہے. وہ موسیٰ اور ہارون جن کے ذکر کے اندر پوری سورہ طٰہٰ اللہ نے اتار دی, پورے سورہ قصص اللہ نے اتار دی, ان کا تذکرہ ایک سطر کے اندر اللہ نے سمیٹ دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ. اللہ نے ہارون اور موسیٰ کو فرقان عطا فرمایا اور روشنی عطا فرمائی اور متقیوں کے لیے نصیحت عطا فرمائی. الذین یخشون ربهم بالغیب. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرما دیا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم عید منانے کے لیے باہر نکل کے چلی گئی اور پیچھے اپنے بتوں کے سامنے اپنے نظریں نیازیں کھانے وغیرہ ان کے سامنے رکھ کر کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان بتوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے کھانے کے طباق رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ بت کیا کھاتے, وہ تو پتھر تھے. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے تو کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کے سامنے ایک بڑی زبردست تقریر فرمائی. ان بتوں کے سامنے کہا, ارے بتوں تم لوگ بالکل بے حس و حرکت ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, یہ کھانا رکھا ہوا ہے, کھاتے کیوں نہیں ہو. الا تاکلون. کھاتے کیوں نہیں تمہارے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا یا ہتھوڑا لیا اور لے کر کے جا کر کے ایک بت کی ٹانگ توڑی, ایک کا ہاتھ توڑا, ایک کی ناک توڑی, کسی کی آنکھیں نکالی اور پھر وہ اپنا پھاوڑا یا ہتھوڑا جو تھا وہ لا کر کے بڑے والے بت کے کندھے پر رکھ کر کے خود ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. قوم واپس آئی, دیکھا بتوں کا حشر نشر دیکھا تو پریشان ہو گئے, کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم یہ کس نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ہی تو کہتے ہو کہ یہ خدا بڑے سمجھدار ہیں, بڑی طاقت قوت رکھنے والے ہیں, باتیں تمہاری باتوں کو سنتے ہیں, تو ان سے ذرا پوچھ لو ان کانوا ینطقون, پوچھو ان سے کس نے مارا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ بڑے میاں نے مارا ہوگا, اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھا ہوا ہے, اسی نے مارا ہے, مجھے ایسا ہی لگتا ہے. کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر چوٹ ماری اب ان کے عقیدے پر. فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تم پر بھی تف ہو اور تمہارے معبودان باطل پر بھی تف ہو کہ ان کی تم عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کام آ سکتے ہیں نہ وہ اپنا کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ کو پکارنا چاہیے. اب ان لوگوں نے چونکہ ان پر تو مہریں لگی ہوئی تھی نا, تو وہ بجائے بات کو ماننے کے کیا کہنے لگے, حرقوہ وانصروا آلہتکم. ارے آؤ اپنے خداؤں کی اگر مدد کرنی ہے تو خداؤں کے دشمن کو جلاؤ. اس کے لیے آگ جلائی گئی اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جانے لگا تو رب نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. آگ سے ہم نے کہہ دیا کہ آگ تیری جلانے کی تاثیر میرے حکم سے ہے, میں جلانے کی تاثیر سلب کر رہا ہوں. میرا ابراہیم آ رہا ہے, اسے تو نے جلانا نہیں. آگ بھڑکتی رہی اور جلتی رہی لیکن ابراہیم آگ کے اندر محفوظ رہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے 7 دن جو آگ کے اندر گزرے ہیں زندگی کے بہترین ایام تھے اور راحت والے ایام تھے جو میرے آگ کے اندر مجھے ڈال کر کے 7 دن تک رکھا گیا. بہر صورت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کے اندر بچا لیا. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ باطل کی آگ بھڑکی ہوئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام بیچ میں سے زندہ بچ کے چلے گئے. قرآن صاف سیدھی باتیں کرتا ہے, قرآن پہیلیاں نہیں بجھواتا ہے. بعض لوگ قرآن کریم کو پہیلیاں بنا کر کے پیش کرتے ہیں. قرآن اللہ کی قسم پہیلیاں نہیں بجھواتا. قرآن عوام الناس کے لیے بھی ہے, قرآن بڑے پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے, قرآن علماء اور مفتیوں کے لیے بھی ہے, قرآن ڈاکٹروں اور انجینئروں کے لیے بھی ہے. قرآن کریم اگر ایسی پہیلیاں بجھواتا تو مخصوص افراد کی کتاب بن کر کے رہ جاتا اور عوام کی کتاب نہ رہ جاتا. قرآن کہتا ہے یہ کتاب تو ہم نے سب کے لیے اتاری ہے. تو قرآن کریم وہ بات کرتا ہے جو عام انسان کی سمجھنے کی بات ہوا کرتی ہے. اس بنا پر واضح بات قرآن نے کی ہے کہ آگ کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے. پھر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور انہیں ان کی قوم کی جو بستی تھی جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اس سے بچانے کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اب قرآن کریم کا انداز دیکھیے, بڑے مختصر انداز میں 2 صفحات کے اندر 10 انبیاء علیہم السلام کو گن کے چلا جائے گا قرآن کریم. قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا, ان کی دعا کو قبول کر کے اور انہیں تکلیف اور پریشانی سے نجات ہم نے دلائی. اور داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام جنہیں ہم نے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی, ففہمنا
وَعَلَّمْنَاهَا سلیمان، حضرت سلیمان کو بڑی فہم و فراست ہم نے عطا کی تھی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال يسبحن والطير. اور جب داؤد علیہ السلام اپنی کتاب پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ آواز سے گونجنے لگ جاتے تھے، اور پہاڑوں سے بھی کتاب کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، اور درختوں سے بھی آوازیں آتی تھیں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زرہ بکتر بنانے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانا، خود اپنی محنت سے کما کر کے کھانا یہ عیب نہیں، اللہ اس کی تعریف فرما رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب و وسائل کو اپنے دفاع کے لیے اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. اگر توکل کے منافی ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بکتر تیار کر کے لوگوں میں تقسیم نہ کرتے اور لوگوں کو مہیا کر کے نہ دیتے. پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے لیے اللہ نے جو ہوا کو مسخر فرمایا تھا اس کا تذکرہ، پھر حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیماری کا تذکرہ، اور پھر یہ بتایا کہ اللہ نے انہیں کس طریقے پر نجات عطا فرمائی. پھر حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر مچھلی والے نبی کا تذکرہ آ گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وہ مچھلی والا نبی جبکہ وہ ناراضگی کے عالم میں نکل کر کے چلا گیا، فظن ان لن نقدر علیہ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی پکڑ نہیں کی جائے گی، اس کی گرفت نہیں کی جائے گی. یہاں ذرا تھوڑا سا میں ٹھہروں گا. ایک صاحب نے ترجمہ کیا فظن ان لن نقدر علیہ، وہ نبی یہ سمجھ بیٹھا کہ ہمیں اس پر قدرت حاصل نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیں کوئی ادنا درجے کا مسلمان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کو مجھ پر قدرت حاصل نہیں؟ کبھی نہیں سمجھ سکتا. تو نبی کے حوالے سے یہ ترجمہ اور یہ تفسیر انتہائی نبی کی شان کے منافی، بلکہ انسان کے ایمان تک کے منافی یہ بات ہے کہ نبی کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ مجھ پر قدرت نہیں رکھتے. نہیں، بلکہ اللہ نقدر علیہ کے معنی، قدر علیہ کے معنی تنگی کرنے کے بھی ہوتے ہیں کہ میں اگر یہاں سے چلا گیا تو اللہ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کریں گے، میری گرفت نہیں فرمائیں گے. اللہ رب العزت جب وہ نکل کر کے گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، حضرت یونس علیہ السلام، کشتی ڈاماڈول ہونے لگ گئی. تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی اپنے آقا کا نافرمان غلام کشتی میں بیٹھ جائے تو کشتی ڈاماڈول ہونے لگ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا بھئی تم میں سے کون ہے جو اپنے آقا کا نافرمان غلام یہاں پر آ گیا ہے، بتاؤ تم میں کون ہے. تو یونس علیہ السلام کہنے لگے بھائی میں ہی ہوں، میں اپنے آقا سے پوچھے بغیر نکل کے آ گیا ہوں، لہذا مجھے ہی سمندر کے اندر ڈال دو. کہنے لگے آپ تو بزرگ انسان ہیں، اللہ والے انسان ہیں، آپ کو ہم کیسے پھینک سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن اندازی کی گئی، فصاحم علیہ، قرآن اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام ہی نکل آیا. انہیں اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا، مچھلی نے نگل لیا اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے اور وہاں اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے. اس کے نتیجے میں اللہ نے پھر انہیں دوبارہ ساحل سمندر پر ڈال دیا، اور ساحل سمندر پر ڈالنے کے بعد انہیں پھر دوبارہ دوسری قوم کی طرف مبعوث فرما دیا اور بھیج دیا گیا. اس کا تذکرہ کیا اور اللہ نے بتایا کہ کس دعا کے نتیجے کے اندر اللہ نے یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. فنادى في الظلمات، مچھلی کا پانی کی لہروں کا اندھیرا تھا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور وہاں پر یونس علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت، اے مولا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانکا تو بڑا ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی قصور کرنے والے لوگوں کے اندر شامل اور داخل ہوں. تو یہ آیت، یہ دعا پڑھی سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے ایسے موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی. لہذا ہمارے اکابر کہتے ہیں، قرآن کریم نے اس بات کا تذکرہ نہیں فرمایا، ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ تجربے کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے تو اللہ اسے بھی مشکل سے ویسے ہی نجات دیں گے جیسے اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی تھی. لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا آیت کریمہ. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا قرآن کی ساری آیتیں آیت کریمہ ہے، کوئی قرآن کی ایسی آیت ہے جو کریمہ نہ ہو؟ کریمہ کہتے ہیں عزت والی آیت کو، تو قرآن کی تو ساری آیتیں عزت والی ہیں، لہذا کوئی مخصوص آیت آیت کریمہ نہیں، ہر آیت آیت کریمہ ہے اور ہر آیت برکتوں والی ہے. بہر صورت یہ آیت خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، ان کو نجات ملی، جو بھی پڑھے گا اسے نجات ملے گی. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اللہ رب العزت نے کچھ قیامت کا تذکرہ کیا، یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کے معبودان باطل کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں ڈالے جاتے؟ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس قرآن کریم کے اندر دنیا جہان کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی پوشیدہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور رحمت ہونے کی وجہ اللہ کی وحی ہے جو آپ پر اترتی ہے اور آپ کی اطاعت شاعری کا جذبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کی بات سب کو برابر سنائی ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کی ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب اگر آئے گا تو میں نہیں جانتا کہ جلدی آتا ہے یا دیر سے آتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو تعلیم دی کہ آپ اللہ سے دعائیں مانگیے کہ رب احکم بالحق، کہ اے اللہ تو حق کا فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب تو وہی مدد کے قابل ہے ان لوگوں کی الزامات اور اعتراضات کے مقابلے میں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ نے قیامت کا ہولناک منظر پیش کیا، اور پھر اس کے بعد انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور یہ انشاءاللہ کل 18ویں پارے کے اندر ان مراحل پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ ابتدائی تخلیق کے مراحل کو اللہ نے ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کچھ تو مفاد پرست ہوتے ہیں اور کچھ مخلص ہوتے ہیں۔ مفاد پرستوں کی صورتحال کیسی ہوتی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، ایسے بھی لوگ ہیں جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر اسے فائدہ ہو جائے تو پھر تو کہتے ہیں واہ واہ صاحب، اسلام بڑا اچھا، دین بڑا اچھا، نمازیں بہت فائدے کی ہیں، قرآن کی تلاوت میں بڑا فائدہ ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہی، اگر اسے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو چھوڑ چھاڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اور اس طرح سے پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو مجھے صحیح معنی میں مجھ پر ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے، ان کے لیے ہم نے ایسی جنتیں اور باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا حج بیت اللہ کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ دنیا انسانیت سے خطاب کر کے ان کو بتائیں کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا، اس کا حج کرنے کے لیے لوگ آنا شروع کر دیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا کے نتیجے میں جس نے لبیک کہا تھا اللہ اسے خانہ کعبہ کی حاضری نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے قربانیوں کا تذکرہ فرمایا، طواف کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ قربانیوں کا گوشت اور قربانیوں کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، تمہارا اخلاص ہے جو اللہ تک پہنچا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہ معرکۃ الآراء حکم دیا جس کی وجہ سے باطل ہمیشہ لرز بر اندام رہتا ہے، اور وہ معرکۃ الآراء حکم کیا ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہم نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر قتال کریں اور جہاد کریں، اللہ ان کی مدد و نصرت کرنے پر قادر ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن لوگوں کو گھروں سے محض اس لیے نکالا گیا کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسی طرح مقابلہ کراتے ہیں، اور مقابلے کے اندر لا کر کے اللہ باطل کو راستے سے ہٹایا کرتے ہیں۔ اگر ایسا نظام نہ ہوتا تو ساری عبادت گاہیں تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی، اور مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جانا بند ہو جاتا۔ ولا ينصرن الله من ينصره، جو اللہ کی مدد کرے اللہ اس کی ضرور مدد کیا کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں کہ انہیں جب زمین کے اندر اقتدار مل جائے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے ایسی قوموں کے تذکرے فرمائے کہ جن لوگوں کو ان کی بدعملی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا اور تباہ کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ برملا اعلان کر دیجئے کہ آپ پوری انسانیت کے نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں کے لیے یہ بتایا ہے کہ ہجرت کرنے والے جو اللہ کے راستے میں ہیں یہ پھر اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کرنے کے نتیجے میں یا تو شہید ہو جاتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں۔ دونوں حالتوں کے اندر اللہ نے ان کے لیے رزق حسن کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں کچھ آسمان و زمین کے اندر ذکر فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ زیادہ جھگڑتے ہیں تو آپ انہیں نظر انداز کر کے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ ہی قیامت کے دن ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ
فیصلہ کرنے والے ہیں۔ باقی رہے ان کے معبودان باطل کی صورتحال، تو قرآن نے ایک ایسی مثال دے کر کے سمجھایا جس سے دنیا شرک تل ملا اٹھی تھی، اور وہ مثال قرآن نے کیا دی؟ قرآن کہتا ہے تمہارے جتنے معبود ہیں ان سب کو اکٹھے کر لو اور ان سے کہو کہ اللہ کی کمزور ترین مخلوق ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دیں۔ یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر میری پیدا کردہ مکھی ان کی نظروں نیازوں کے کھانوں پر سے ایک ذرہ کھانے کا اٹھا کر میری مکھی اڑ جائے تو ان کے خداؤں میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ میری کمزور مکھی سے وہ کھانا چھین کر واپس لے سکیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور، دینے والے بھی کمزور، اللہ کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کی انہوں نے صحیح قدر نہیں کی، اللہ بڑے طاقتور اور بڑے زبردست ہیں۔ اللہ ہی فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں بھی رسولوں کو انتخاب کرتے ہیں، وہ بڑے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا آخر میں جہاد پر سورت کو ختم کیا جا رہا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کر دو۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اسی اللہ نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو متعین فرمایا، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا اس سے پہلے بھی اور اس امت کے اندر بھی، تاکہ رسول تمہارا گواہ بن جائے اور تم دنیا انسانیت کے گواہ بن جاؤ۔ لہذا نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی اللہ تمہارا حمایتی ہے، وہی اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔